الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستان سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے ایک عظیم بزرگ کا تذکرہ بنام کرامات حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کرامات حضرت معروف کرخی پڑھ یا سن لے، اسے سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گلہ پیسوں سے بھر گیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ اپنے بھائی کے آٹے کی دکان پر گئے اور بھائی کو سلام کر کے وہیں بیٹھ گئے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد ان کے بھائی نے کہا، بھائی جان آپ یہاں بیٹھیے اور میری دکان کا خیال رکھیے گا، میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ دکان پر بیٹھے تھے کہ انہوں نے بازار میں کچھ غریب لوگوں کو دیکھا۔ بزرگ نے انہیں بلایا اور آٹا بانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دکان میں موجود سارا آٹا ان میں تقسیم کر دیا۔ جب ان کے بھائی آئے اور یہ صورتحال دیکھی تو پوچھا، آٹا کہاں گیا؟ بزرگ نے فرمایا، وہ تو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بھائی جان آپ نے تو مجھے کنگال کر دیا ہے۔ بھائی کی یہ بات سن کر وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور مسجد میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ بھائی نے جب گلہ یعنی پیسے رکھنے کا بکس کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ تو درہموں سے بھرا ہوا ہے۔ حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 1 درہم کے بدلے 70 درہم کا نفع ہو گیا۔ وہ دل میں کہنے لگا، یہ سب میرے بھائی کی برکت سے ہوا ہے۔ چند دن بعد وہ بھائی بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، بھائی جان کل آپ میری دکان پر کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ بزرگ نے فرمایا، تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ اس دن تمہیں بہت زیادہ نفع ہوا تھا؟ اب میں تمہاری دکان پر نہیں آؤں گا، اور ہر مرتبہ ایسے معاملات نہیں ہوتے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان اولیاء، آپ کو معلوم ہے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے بھائی کی دکان کا سارا آٹا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی برکت اور کرامت سے دکان کا گلہ پیسوں سے بھر گیا، وہ کون تھے؟ وہ عظیم ہستی مشہور بزرگ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مبارک نام معروف بن فیروز کرخی ہے۔ آپ کی دعائیں اکثر قبول ہوا کرتی تھیں۔ آپ مشہور صوفی اور بڑے پرہیزگار بزرگ ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 200 سنہ ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کے وسیلے سے لوگ بیماریوں سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اہل بغداد کہا کرتے تھے، آپ کا مزار اقدس حصول شفا اور قبولیت دعا کا مرکز ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی
عزت و عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ آپ کے ان واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بغداد کے بڑے عالم حضرت قاری اسماعیل بن شداد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے پوچھا، اب لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہم نے کہا بغداد سے۔ پھر پوچھا اس حبر یعنی بڑے عالم کا کیا ہوا؟ ہم نے پوچھا کون؟ ارشاد فرمایا معروف کرخی۔ پھر فرمایا جب تک وہ آپ لوگوں میں موجود ہیں آپ لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ زمین و آسمان میں شہرت۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص ملک شام سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے معروف کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، کیونکہ وہ زمین والوں میں بھی معروف ہیں اور آسمان والوں میں بھی معروف ہیں، یعنی ان کا ولی ہونا زمین والوں اور آسمانوں کے فرشتوں میں مشہور ہے، محبت الہی سے سرشار۔ حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، گویا آپ عرش کے سائے میں ہیں اور اللہ پاک فرشتوں سے فرما رہا ہے، اے میرے فرشتوں یہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کی تو زیادہ جانتا ہے، یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور انہیں تیری محبت کا ایسا نشہ چڑھ چکا ہے جو تیری ملاقات ہی پر ختم ہوگا۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے، آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔ آئیے آپ کی چند کرامات سنتے ہیں۔ کرامت کی تعریف، اللہ پاک کے ولی سے جو خلاف عادت بات صادر ہو۔ خلاف عادت بات سے مراد وہ کام ہے جو عام طور پر ہر کسی انسان سے ظاہر نہ ہوتا ہو، مثلا ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا وغیرہ افعال۔ کیا عام طور پر آدمی نہ تو ہوا میں اڑ سکتا ہے اور نہ ہی پانی پر چل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، کرامت کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ نمبر 1، کھویا ہوا بیٹا مل گیا۔ حضرت ابو ضریر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے پڑوسی حضرت مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا۔ میں آیا تو آپ نے بتایا کہ کئی دنوں سے میرا بیٹا لاپتہ ہے اور عورتوں کے رونے دھونے کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ اب صبح مجھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ میں اور وہ صبح کے وقت مسجد میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام دعا کے بعد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ حضرت مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے غائب ہے اور عورتوں کے رونے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، یا عالما بکل شیء ویا من لا یخفی علیہ شیء ویا من علمہ محیط بکل شیء اوضح لنا امر ذا الغلام، یعنی اے ہر شے کا علم رکھنے والے، اے وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اے وہ ہستی جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم پر اس لڑکے کا معاملہ ظاہر کر دے۔ پھر ہم آپ کے پاس سے آ گئے۔ حضرت ابو محمد ضریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگلے دن صبح فجر کی نماز سے پہلے حضرت مردویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد یعنی پیغام پہنچانے والا مجھے بلانے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے بتایا کہ لڑکا آ چکا ہے
جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بچہ حضرت مردویہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا ہے۔ حضرت مردویہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ایک تعجب خیز بات سنو۔ اس بچے نے بتایا میں کوفے میں چل رہا تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کوفے سے باہر لے آئے اور مجھ سے کہا اپنے گھر کی طرف چلو۔ میں راستے میں نہ کہیں بیٹھا ہوں نہ میں نے کچھ کھایا پیا ہے، حالانکہ میں 9 کنووں یا 90 کنووں کے قریب سے گزرا ہوں۔ مجھے کھانا دو۔ آپ لوگوں کے پاس پہنچنے تک میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، اونٹ کی بیماری دور ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا یہ میرا اونٹ ہے، میرے گھر کے افراد کافی ہیں اور اسی کے ذریعے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں اس پر محنت مزدوری کرتا ہوں اور اسی پر سوار ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہوں، اور یہ 3 دن سے بیمار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ اس سے مصیبت دور کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے دعا کی، دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ کی بیماری دور ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، شرابیوں کی توبہ۔ حضرت ابراہیم اطروش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ نوجوان دف بجاتے، شراب پیتے اور کھیل کود کرتے ہوئے ایک چھوٹی کشتی میں ہمارے پاس سے گزرے۔ لوگوں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ کیا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کھلے عام اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ پاک جس طرح تو نے انہیں دنیا میں خوشی بخشی ہے اسی طرح آخرت میں بھی خوش کرنا۔ لوگوں نے عرض کی ہم نے تو آپ سے بد دعا کرنے کا کہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک انہیں آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے گا تو مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہونے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے نہ کہ گناہ گار سے۔ اگر آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے بد دعا فرما دیتے تو وہ ہلاک ہو جاتے اور ان کی آخرت برباد ہو جاتی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور آپ کی دعائے خیر کی برکت سے وہ گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے لیے ہرگز بد دعا نہ کریں کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ پاک سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، مشکل حل ہو گئی۔ حضرت قاری ابو الحجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی تو آپ نے فرمایا، اے بھائی اللہ پاک سے دعا کرو۔ چنانچہ وہ دعا کرتے جاتے اور میں آمین کہتا جاتا، اور جب میں دعا کرتا تو وہ آمین کہتے۔ جب دعا کا سلسلہ طویل ہوا تو میں اٹھا اور چپکے سے باہر آ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سوار مجھے پیچھے سے آواز دے رہا ہے۔ اس کے پاس پیسوں کی ایک تھیلی تھی۔ اس نے کہا، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا ہے کہ اس تھیلی کو اس کام میں خرچ کرو جس کا آپ نے ان سے ذکر کیا تھا، اور اس تھیلی میں 100 دینار یا اس سے قریب تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کریم کی رضا میں راضی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دینی بھائی نے ایک بار آپ کی دعوت کی۔ آپ نے ایک نیک شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے دعوت میں لے آئے۔ جب اس نیک شخص نے انواع و اقسام کی چیزیں دیکھی تو اسے برا لگا، اور اس نے کہا، اے ابو محفوظ، کیا آپ یہاں نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ان لوگوں کو ان چیزوں کا خریدنے کا حکم نہیں دیا۔ جب اس نے حلوہ دیکھا تو کہا، سبحان اللہ، اے ابو محفوظ، کیا آپ یہاں نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ان کو اس کے بنانے کا حکم نہیں دیا۔ پھر جب اس نے مختلف قسم کی مٹھائیاں دیکھیں تو کہا، کیا آپ یہاں نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت سارے سوالات کر لیے، میں تو ایک سمجھدار غلام ہوں۔ میرا آقا جو مجھے کھلاتا ہے میں کھا لیتا ہوں، جہاں مجھے میری مہمانی کے لیے ٹھہراتا ہے وہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ لمبی امید نیک عمل میں رکاوٹ۔ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ پھر حضرت محمد بن ابی توبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ امامت نہیں کراتے تھے، بلکہ صرف اذان و اقامت کہتے تھے، جبکہ امامت کوئی اور کرتا تھا۔ حضرت محمد بن ابی توبہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اگر میں آپ کو یہ نماز پڑھاؤں تو دوسری نماز کی امامت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم دوسری نماز کی امید کرتے ہو؟ ہم لمبی امیدوں سے اللہ کریم کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین عمل سے روک دیتی ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ کرو۔ حضرت محمد بن مسلمہ یامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا، اللہ پاک پر بھروسہ کرو یہاں تک کہ وہی تمہارا معلم سکھانے والا، اور وہی تمہارا انیس محبت کرنے والا، اور تمہاری عرضیاں اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور موت کی یاد تمہارے ساتھ ایسے ہو کہ تم سے کبھی جدا نہ ہو۔ جان لو کہ جو بھی آزمائش و مصیبت تم پر نازل ہو، اس سے چھٹکارا اس کو چھپائے رکھنے میں ہے، کیونکہ لوگ تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تم سے کچھ روک سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتے ہیں۔ تجارت کی ترغیب۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بکر بن خنیس رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خریدو اور بیچو اگرچہ قیمت خرید ہی پر ہو، کیونکہ اس سے مال میں بھی ایسے ہی برکت ہوتی ہے جیسے زراعت میں نشوونما ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کافی ہے۔ کسی شخص نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، اے ابو محفوظ، مجھے بتائیے کہ آپ کو کس چیز نے مخلوق سے علیحدگی اور عبادت الہی پر ابھارا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے تو اس نے خود ہی کہا، موت کی یاد نے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، قبر اور برزخ کی یاد نے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قبر کیا شے ہے؟
پھر اس نے کہا جہنم کے خوف اور جنت کی امید نے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ بے شک یہ تمام چیزیں ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں، اگر تو اس سے محبت کرے تو وہ تجھے سب کچھ بھلا دے، اور اگر تیرے اور اس کے درمیان جان پہچان ہو جائے تو وہ تجھے ان تمام کے مقابلے میں کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرامین حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے جہاں اپنی سیرت و کردار کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی، وہیں اپنے پاکیزہ فرامین سے بھی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں دنیا 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 مال، کلام، سونا اور کھانا، کیونکہ مال سرکشی یعنی نافرمانی کا سبب ہے، کلام لہو و لعیب یعنی کھیل کود میں مبتلا کر دیتا ہے، نیند غافل کر دیتی ہے، اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ رب کریم کی نافرمانی کرتے ہوئے رحمت کی امید لگانا جہالت اور حماقت ہے۔ اے مسکین، تو کب روئے گا اور کب سمجھدار بنے گا؟ مخلص بن اور چھٹکارا حاصل کر۔ مشکل گھڑی میں جس چیز کی حاجت ہو اسے ایثار کر دینا سخاوت ہے۔ صرف ایک خراب لقمہ بعض اوقات دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ پھر ساری عمر دل راہ راست یعنی سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ بعض اوقات وہی خراب لقمہ سال بھر تک تہجد کی نعمت سے آدمی کو محفوظ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک بار بدنگاہی کرنے والا عرصے تک تلاوت قرآن کریم کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بندے کا بے فائدہ کلام کرنا اللہ پاک کی مدد سے محرومی کی علامت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ مساکین ہیں جنہوں نے میرا فرمان سنا اور میرا حکم مانا، اور میرے ذمے ان کا اعزاز یہ ہے کہ میں انہیں دنیا نہ عطا کروں تاکہ وہ دنیا سے بے رغبت رہ کر میری عبادت کی طرف متوجہ رہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا دنیا کو دل سے کیسے نکالا جائے؟ ارشاد فرمایا خالص محبت اور اچھے معاملے کے ذریعے، اور خالص محبت کے لیے 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 وفا بغیر کسی خوف و خطرے کے ہو۔ نمبر 2 عطا بغیر سوال کے ہو۔ نمبر 3 تعریف بغیر جود و سخاوت کے ہو۔ اور اولیاء کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 ان کے ارادے اور افکار اللہ پاک کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ان کی مصروفیت اللہ پاک کے لیے ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 وہ ہر چیز جس سے دامن چھڑا کر اللہ پاک کی طرف دوڑتے ہیں۔ جس نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا تو وہ اسے نفع دے گا، اور جس نے اس کے لیے عاجزی کی تو وہ اسے بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ لمبی امید نیک اور اچھے کام سے روک دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی، اے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، تیرے دیے ہوئے پر خوش رہتے ہیں، اور تجھ سے ایسے دوڑتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا من وفق اہل الخیر للخیر وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ وَفِّقْنَا لِلْخَيْرِ وَأَعِنَّا عَلَيْهِ، یعنی اللہ پاک اے وہ ذات جس نے نیک بندوں کو نیک کاموں کی توفیق دی
اور اس پر ان کی مدد بھی فرمائی، ہمیں بھی بھلائی کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہماری مدد فرما۔ معروف کرخی کے اوراد و وظائف۔ اے عاشقان رسول، ہمارے بزرگان دین کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین اور وہ متعلقین کو مصائب و امراض سے نجات، رزق میں برکت اور دیگر اہم امور سے متعلق اوراد و وظائف عطا فرماتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وقتاً فوقتاً اپنے مریدین کو اوراد و وظائف عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ ابدالوں کی فضیلت حاصل کرنے کا وظیفہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ یہ کلمات اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، یعنی اے اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرما، ان کی تکلیفیں دور کر دے اور ان پر رحم فرما، کہے گا اسے ابدالوں میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بیت اللہ شریف سے رخصت ہوتے ہوئے کہا اللہم لک الحمد عدد عفوک عن خلقک، یعنی اے اللہ تیرے لیے اتنی تعداد میں حمد ہو جتنی تعداد میں تو اپنی مخلوق کو معاف کرتا ہے۔ پھر جب آئندہ سال وہ شخص دوبارہ آیا اور یہی کلمات کہے تو اس نے ایک آواز سنی کہ پچھلے سال جب سے تم نے یہ کلمہ کہا تھا اس وقت سے ہم اس کے ثواب کو نہیں گن سکے۔ حاجت پوری کرنے والے کلمات۔ حضرت عبداللہ بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بستر سے علیحدہ ہوتے وقت یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واستغفر اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہما بیدک لا یملکها احد سواک، یعنی اللہ پاک اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، یہ دونوں تیرے قبضے میں ہیں، تیرے سوا کوئی ان کا مالک نہیں۔ تو اللہ کریم بندوں کی حاجتیں پوری کرنے پر مقرر فرشتے یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل میرے بندے کی حاجت پوری کر دو۔ حضرت یعقوب بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن حسان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں 10 ایسی کلمات نہ سکھاؤں کہ جن میں سے 5 دنیا میں 5 آخرت کے لیے ہیں؟ جو بھی ان کلمات سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے انعامات باری تعالی پاتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ انہیں تحریر فرما دیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، نہیں میں تحریر نہیں کروں گا، بلکہ میں بھی اسی طرح بار بار تمہیں پڑھ کر سناؤں گا، جیسا کہ حضرت بکر بن حبیش رحمت اللہ علیہ نے مجھے سنائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، حسبی اللہ تبارک و تعالی لدینی، حسبی اللہ عز و جل لدنیای، حسبی اللہ الکریم لما اہمنی، حسبی اللہ الحکیم القوی لمن بغى علی، حسبی اللہ الشدید لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ الرحیم عند الموت، حسبی اللہ الرؤوف عند المسألة فی القبر، حسبی اللہ الکریم عند الحساب، حسبی اللہ اللطیف عند المیزان، حسبی اللہ القدیر عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ،
مجھے میرے دین کے معاملے میں اللہ پاک ہی کافی ہے، مجھے میری دنیا کے معاملات میں بھی اللہ پاک ہی کافی ہے، جن باتوں نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے ان میں بھی مجھے کریم اللہ ہی کافی ہے، مجھ پر سرکشی اختیار کرنے والے کے معاملے میں بھی مجھے حکمت و قوت والا اللہ پاک ہی کافی ہے، جو مجھے دھوکہ و فریب دینا چاہے اس کے معاملے میں بھی مجھے شدت و طاقت والا اللہ پاک ہی کافی ہے، موت کے وقت بھی مجھے رحم فرمانے والا اللہ پاک ہی کافی ہے، قبر میں سوال جواب کے وقت بھی مجھے اللہ پاک ہی کافی ہے جو کہ رؤوف ہے، حساب کے وقت بھی مجھے کرم فرمانے والا اللہ پاک ہی کافی ہے، میزان کے پاس بھی مجھے لطف و کرم فرمانے والا اللہ پاک ہی کافی ہے، پلے صراط سے گزرتے وقت بھی مجھے قدرت والا مجھے اللہ پاک ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد یوں دعا کرے، اللہم یا ہادی المضلین وراحم المذنبین ومقیل عثرات العاصرین ارحم عبدک ذا الخطر العظیم المسلمین کلہم اجمعین واجعلنا من الاحیاء المرزوقین الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے اور اے گناہ گاروں پر رحم فرمانے والے، اے خطا کاروں کی خطائیں معاف فرمانے والے، اے عظیم قدر و منزلت کے مالک، اپنے اس بندے اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان رزق دیے گئے زندوں میں سے بنا دے جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں میں سے، آمین یا رب العالمین۔ منقول ہے کہ حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے دخول جنت کا سبب پوچھنے پر بتایا کہ میں انہی دعاؤں کی برکت سے جنت میں داخل ہوا ہوں۔ مذکورہ دعا کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم عالم الخفیات رفیع الدرجات ذا العرش تلقى الروح من امرك على من تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذا الطول لا الہ الا انت الیک المصیر۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، اے مخفی و پوشیدہ اشیاء کو جاننے والے، اے درجات کو بلند کرنے والے، اے عرش کے مالک، روح تیرے حکم سے تیری منشا و مرضی کے مطابق تیرے بندوں میں ڈالی جاتی ہے، اے گناہ معاف کرنے والے اور اے توبہ قبول فرمانے والی ذات بابرکات، اے سخت عذاب کے مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت ابراہیم صاعق رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، آپ کو کس شے کے سبب نجات ملی؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ یہی مذکورہ دعائیں میری نجات کا سبب ہیں۔